مفتی صاحب، میرا سوال یہ کہ بہت سے لوگ ایڈز دیکھ کر یا گیم کھیل کے پیسے کماتے ہیں، کیا یہ حرام ہے یا حلال؟ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، ایڈ دیکھ کر جو پیسے کمائے جاتے ہیں، بنیادی طور پر جو ہمارے علم میں اس کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے ایڈ دیکھیں، پر ایڈ آپ کو ہم اتنے پیسے دیں گے یا اتنے کلک کرنے پر اتنے پیسے دیں گے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی اس میں 2-3 مختلف ایلیمنٹس ہیں، وجوہات ہیں، اس کی ریزنز ہیں۔ نمبر 1 کہ اس میں آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، دھوکے کا ایلیمنٹ ہے۔ وہ اس طرح کہ جو بھی کمپنی کا آنر یا جو بھی کمپنی اشتہار دے رہی ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں دے رہی ہوتی کہ ایک بندہ اس کو بیٹھ کے 1,00,000 دفعہ کلک کر دے یا 10 بندے بیٹھ کے 1,00,000 دفعہ کلک کریں۔ وہ کمپنی ایڈ اس لیے دے رہی ہوتی ہے کہ میری پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس کی ریچ ہو اور پھر اس کے بدلے میں مجھے سیل ملے، میں وہ چیز سیل کروں۔ لیکن جب آپ اس طریقے سے 10 15 20 30 40 50 لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، وہ کلک کرتے رہتے ہیں بار بار، تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھائی 1,00,000 لوگوں نے ہمارا اشتہار دیکھ لیا، اور ادھر اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے، جو اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، آؤٹ کم ہوتا ہے، وہ زیرو ہوتا ہے، کوئی بھی اس کے پاس سیل کا کوئی آرڈر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس میں یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ اس کے اندر، دوسری جو ریزن ہے فقہی نقطہ نظر سے، وہ یہ بھی ہے کہ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب ہم اجارہ، یہ بنیادی طور پر ایک اجارے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، کرایہ پر، یعنی آپ کسی کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کلک کرنے والا کام کریں، میں آپ کو اس کی مزدوری دوں گا، پیسے دوں گا، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ تو اجارے کے لیے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ اجارہ کسی ایسی چیز پر ہونا چاہیے جس کو فقہاء ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، منفعت مقصودہ۔ منفعت مقصودہ کوئی ہے، اس پر اجارے کا کانٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسی منفعت جو مقصود نہ ہو، اس پر اجارے کا کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کہیں کہ آپ یہاں سے چل کر فلاں چوک تک پیدل جائیں پھر واپس آئیں، میں آپ کو اس کے مثال کے طور پر 200 روپے دوں گا۔ اب یہ ایک ایسی منفعت ہے جو مقصودی چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کسی چیز کا اجارہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ایڈ پر جو کلک کرنے کی اجرت ہے، یہ اجرت خود بھی، یعنی جس چیز کی اجرت دی جا رہی ہے وہ منفعت مقصودہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس کے اندر ایک ایلیمنٹ موجود ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اسی طرح بعض لوگ ریویو لے رہے ہوتے ہیں نا، پیسے دے کے ریویو لے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے پیسے لے لیں اور ہماری جا کے کمنٹ کر دیں کہ آپ کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے اور 5 اسٹار دے دیں۔ مجھے پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست کا میسیج آیا، لنک بھیجا کہ جا کے اس پہ کمنٹ کریں، 5 اسٹار دے کر اور ریویو میں لکھیں کہ آپ کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا نہ میں نے دیکھی، نہ استعمال کی، نہ میں جانتا ہوں، میں کیسے اس پہ ان کو میں نے جواب تو نہیں دیا، لیکن ان کا میسیج آیا تو ہو سکتا ہے میرے اس کلپ سے ان کو جواب مل جائے۔ تو جو پروڈکٹ میں نے دیکھی نہیں، میں نے استعمال نہیں کی، میں اس پہ کیسے جا کے کمنٹ کروں؟ تو یہ جو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی پروڈکٹ پہ جا کے ریویو دے رہے ہوتے ہیں، کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ فیک ریویو اور کمنٹس خرید رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ آپ کسی کو پے کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جا کے اس پہ مثلاً 50 اچھے پازیٹیو کمنٹ کر دیں اور 5 اسٹار کر دیں، فلاں کر دیں، تاکہ ہماری یہ اس رینکنگ میں آئے گی، ہماری پروڈکٹ اور سیل اس کی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں جو انسان کی اپنا ضمیر اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود ضمیر انسان کو خود آگاہ کر دیتی ہے فتوے کے بارے میں کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، استفت قلبک، اپنے دل سے سوال کر لیا کرو اس طرح کے معاملے میں۔ جو آپ نے گیمز کے بارے میں پوچھا ہے کہ گیمز کھیل کے پیسے کمانا کیسا ہے، اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ یہ پیسے کس طرح کمائے جاتے ہیں۔ مطلب اس کی پوری تفصیل اگر پتہ ہو نا کہ آپ کون سا گیم کھیل رہے ہیں، اس گیم میں کیا آپ کوئی انویسٹ کرتے ہیں، انویسٹ کرنے کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں، یا آپ انویسٹ نہیں کر رہے ہو، تو اس کی پوری تفصیل آپ لکھ دیں تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اچھا جناب، ایک صاحب نے سوال کیا ہے، امید ہے مفتی صاحب خیریت بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرا ایک سوال ہے، آج کل اے آئی سے تصاویر بنائی جا رہی ہیں، تو کیا اس تصویر میں ہم اپنا چہرہ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اے آئی سے جو تصاویر بنائی جا رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر بنیادی طور پر جو ایک جس وجہ سے یہ سوال ہوتا ہے، یا جس پہلو سے اس کو دیکھا جاتا ہے فقہی حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، وہ یہ کہ ڈیجیٹل تصویر ہے یا نہیں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جامعہ دارالعلوم کراچی کا اس پر فتویٰ موجود ہے کہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، اور اس کی بہت سارے دلائل یا بہت تفصیل اس فتوے کے اندر موجود ہے کہ ڈیجیٹل تصویر کے لیے، تصویر جس کو شریعت تصویر کہتی ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور ان میں سے ایک شرط یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ اسٹل فارم میں ہو، اس کو ثبات حاصل ہو، قرار حاصل ہو۔ اور ظاہر ہے جو ڈیجیٹل تصویر ہوتی ہے وہ اس طرح کی اسٹل فارم میں نہیں ہوتی، ریز ہوتی ہیں، شعاعیں ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس لیے وہ ڈیجیٹل تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔
اسی حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی اس میں مزاحات لخلق اللہ، یعنی اللہ کی پیدائش کی طرح مشابہت اختیار کرنا کہ میں بھی، یعنی ایک انسان بھی معاذ اللہ اللہ کی طرح کچھ بنا سکتا ہے، یہ پہلو بھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کو تصویر ڈکلیئر کریں گے، وہ تصویر جو ممنوع ہے۔ جب ہم اس کو تصویر محرم اور تصویر ممنوع ڈکلیئر ہی نہیں کرتے تو مزاحات لخلق اللہ بھی نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اے آئی سے جو تصویر بنائی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر دور دور تک بھی کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ ایسا کوئی کام کر رہا ہے جس سے اللہ کے کام کے ساتھ کوئی مشابہت والا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو انہی انسانوں کی تصویروں کو، اسی ڈیٹا کو جمع کر کے کچھ نہ کچھ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس فتوے کو اگر دیکھا جائے تو اے آئی کے ذریعے جو تصاویر بنائی جاتی ہیں اس میں اگر اپنی تصویر لگائی جائے یا کسی اور کی تصویر لگائی جائے وہ جائز ہے۔ شرط اس کی وہی ہوگی کہ اس کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے جو ناجائز ہو، مثلا کسی عورت کی تصویر بنانا، کوئی فحش تصویر بنانا، کوئی ایسے مناظر کی تصویر بنانا جو جائز نہ ہو۔ یہ سے بعض لوگوں نے بہت سے ایسے مناظر کی بھی تصاویر بنانا شروع کر دی جس کی ظاہر ہے کہ اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا۔ تو اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ جب آئے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ناجائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں گنجائش ہے۔ بہرحال اس کو ناجائز اس فتوے کی روشنی میں نہیں کہا جا سکتا جس فتوے میں ڈیجیٹل تصویر کو تصویر نہیں کہا جا رہا ہوتا۔